نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر اصلاح الدین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 7th کلاس کے حوالے سے روزہ اور اس کی فضیلت، روزہ اور اس کی فضیلت، یہ ہمارا جو عبادات کا ٹاپک ہے اس کا پوائنٹ ہے۔ تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روزے کا مفہوم۔ اب اس کا جو لفظی معنی ہے، عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع صیام ہے۔ تو صوم کا معنی رک جانا، باز آنا، ترک کر دینا اور چھوڑ دینا کے ہیں۔ عربی زبان میں صوم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جنگ میں ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملے۔ نہ صرف یہ کہ فوج کے لیے، مجاہدین کے لیے، بلکہ جو جانور ساتھ ہوتے تھے اس دور میں ان کو بھی کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی روزی کی وجہ سے ہمارے اندر ضبط نفس کا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ہماری اس عبادت کو صوم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جو مفہوم ہے اصطلاحی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح صادق سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میں رات ختم ہو رہی ہے اور دن کا آغاز ہو رہا ہو، وہ انتہائی ٹائم جو ہے، وہ پیک ٹائم جو ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی تمام نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی روح سے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ لگتا ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں، اور دوسری بات جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ روزے کا مقصد یا روزے کی غرض و غایت ہے۔ اب فرضیت روزے کے بارے میں جو شارٹ کویسچن آتا ہے، یا اگر سوال کیا جائے کہ روزے کی فرضیت کے بارے میں کسی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھے، تو ہم یہی آیت لکھیں گے، مطلب ایسی آیت جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ روزہ جو ہے وہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ رمضان شریف کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر دوسرا جو اس کا مقصد ہے، وہ اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی سے مراد پرہیزگار، پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، گالم گلوچ سے، زبان کی ناپاکی سے، اپنی سوچوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو روزے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے تحاشا احادیث روزے کی اہمیت کے بارے میں موجود ہیں، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کیا،
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو راتوں میں قیام سے مراد یہ ہے کہ علماء کرام اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ راتوں میں قیام سے مراد یہ ہے کہ نماز تراویح کے لیے کھڑے ہونا اور پورے رمضان شریف میں کم از کم ایک قرآن مجید کا سننا، تو اس کی راتوں میں قیام کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں معاف فرما دیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا کہ الصوم جنتن، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے مراد ہے گناہوں سے بچانے والی چیز۔ انسان اگرچہ ارادہ کر سکتا ہے گناہ کا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، اس کے پاس زبان بھی ہے، اس کے پاس سوچ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک رکھتا ہے، کھانے پینے سے پاک رکھتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ انسان کو بچانے والی چیز ہے۔ پھر سر دست یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان المبارک کو صلح کا مہینہ قرار دیا گیا اور جھگڑوں سے بچنے کا بھی خاص طور پر حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت میں انسان صلح کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، اپنے آپ کو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یعنی انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن اپنے آپ کو گناہ اور برائی سے باز نہیں رکھا، سارا دن انہوں نے سو کے گزار دیا، کسی قسم کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو ایسے روزے جو ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک فاقہ ہے اور کھانا پینا چھوڑنا ہے، تو ایسے روزوں کا کوئی اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو کویسچن نمبر 1 ہے ہمارا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے مطابق ہمیں روزے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس کا اندازہ ہو گیا۔ پھر یہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی آخری 10 دن جو ہیں، اس میں جو 27ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی برکت والی رات ہے، اور پوری ایک سورت جو ہے وہ اس مبارک رات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو سورۃ القدر، جس میں اللہ ارشاد فرماتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ سلام یا من کل امر، ہر حکم کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ رات سلاپا سلامتی ہے۔ تو یہ مبارک رات جو ہے یہ 27ویں کی رات عمومی طور پر آتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان شریف کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، طاق راتوں سے مراد ایسی رات جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، جیسے 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، تو ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اور اس میں مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ ہم سے پہلے ایک شخص گزرا جس نے 83 سال اور چند ماہ مستقل عبادت کی، تو اس طرح وہ تو ہم سے
عبادت کرنے میں بازی لے گیا، سبقت لے گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کو جو شب قدر ہے اس کا تحفہ دیا کہ اس مبارک رات میں مسلمان عبادت کریں گے تو ان کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہی آخری عشرہ ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، مرد جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں۔ مسجد بیت سے مراد ہوتا ہے گھر کی مسجد، اس سے مراد وہ جگہ ہے، وہ ایریا ہے جہاں خواتین عمومی طور پر پورے سال نمازیں پڑھتی ہیں، اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی جگہ فکس نہ ہو تو رمضان شریف میں ذہن بنا لیا جائے اور ایک جگہ مخصوص کر لی جائے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی نماز وغیرہ ادا کرنی ہے پورے سال، اسی جگہ پر وہ اعتکاف کریں گی۔ تو اعتکاف کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ جائے اور اسے رو رو کے گڑ گڑا کرا کے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مناجات، اپنی حاجات جو ہے وہ پیش کرے۔ تو یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملا۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیے اور اپنے آپ کو روحانی فیوز و برکات سے مالا مال کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہمارا ہے کہ رمضان مبارک کے فضائل اور خاص اعمال پر نوٹ لکھیں۔ تو اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید بھی نازل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید تمام کلاموں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نازل کیا۔ نبی کی امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل کیا۔ ماہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ افضل چنی۔ رات بھی افضل، مہینہ بھی افضل، زبان بھی افضل، نبی بھی افضل، امت بھی افضل، فرشتے بھی افضل، ہر چیز افضل۔ پھر اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس دروازے سے چاہے مسلمان جنت میں داخل ہو جائے، اور اسی مہینے میں جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، سنتیں فرائض کے برابر ہو جاتی ہیں، نفل سنتوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، جس میں مسلمان پورے ماہ میں ایک مکمل قرآن مجید جو ہے اس کو سماعت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ سحری کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ برکت اس سینس میں ہے کہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے سارا دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے، نہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں پیاس کا
احساس ہوتا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ اس مبارک ماہ میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ اب صدقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقات عورد البلاء، کہ صدقات وہ ہیں جو مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا۔ تو یہ رمضان مبارک کے کچھ فضائل ہیں اور کچھ خصوصی اعمال ہیں جو ہر امتی کو چاہیے کہ لازمی طور پر ان تمام کے اوپر کاربند ہو جائے، اور اس ماہ کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو سعادتیں ہیں، ان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے اس کے MCQs ہیں اسی چیپٹر کے، تو ان کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 21 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ الف آپشن رمضان شریف کے، اس کے بعد ہے روزہ افطار کیا جاتا ہے، دال آپشن اذان مغرب کے بعد۔ رمضان مبارک میں نیکی کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے 70 گنا، دال آپشن۔ نمبر 4 ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، بے آپشن شب قدر۔ نمبر 5 ہے رمضان میں نماز عشاء کے فوراً بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تراویح، دال آپشن۔ نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر رمضان مبارک کے روزے فرض فرمائے تاکہ ان میں پیدا ہو جائے تقویٰ اور پرہیزگاری، دال آپشن۔ نمبر 7 ہے ہمارا رمضان مبارک میں ہر ایسے عاقل بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے جو نہ ہو مسافر، یعنی مسافر پر روزے جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ راستے میں ہے اور راستے میں سحری کا ٹائم ہو جائے اور اسے کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ملے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے گا، اور عید کے فوراً بعد جو روزہ چھوٹا حالت سفر کی وجہ سے اس کو وعدہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ایسا ہے جس کو سحری جو ہے وہ اپنے شہر میں مل جائے، یعنی اگر اس نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے اور لاہور میں سحری کا وقت ہو گیا، اپنے شہر میں وہ سحری کر لے اور اس کے بعد سفر کرنا ہے تو وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ اس رمضان سفر کی حالت میں سحری جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ سفر جو ہے اس میں کوئی تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کھانا پینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، الف آپشن رمضان کا۔ نمبر 9 ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بے آپشن اعتکاف کرنا۔ نمبر 10 ہے معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جنم دیتا ہے بیماریوں کو، جیم آپشن۔ رمضان مبارک میں سحر و افطار کی پابندی روزے دار کو بنا دیتی ہے، جیم آپشن پابند بنا دیتی ہے وقت کا، جیم آپشن۔ نمبر 12 ہے جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے وہ صرف رہتے ہیں بھوکے پیاسے، بے آپشن۔ نمبر 13 ہے قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا، الف آپشن شب قدر۔ نمبر 14 ہے حدیث کی روح سے اگر کوئی شخص تم سے کرنا چاہے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، جیم آپشن لڑائی۔ روزہ انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اسے رب اسے دیکھ رہا ہے، اس احساس کا نام ہے، دال آپشن تقویٰ۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کویسچن ہیں، تو شارٹ کویسچن جو ہیں
وہ اسی سے لانگ کویسچن کے حوالے سے روزہ کسے کہتے ہیں دین اسلام کے مطابق؟ وہ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روک لینا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ سحری سے کیا مراد ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کا کھانا بہت برکت والا کھانا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی۔ پھر ہے شب قدر کی کوئی ایک فضیلت تحریر کریں۔ شب قدر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کویسچن نمبر 4، تو روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ روزہ انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس احساس کا نام تقویٰ ہے، اور متقی شخص جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد ایکسرسائز کا ہمارا لاسٹ کویسچن ہے، روزے کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ تو رمضان مبارک میں سحر و افطار کی پابندی روزے دار کو وقت کا پابند بناتی ہے، اور روزہ مسلمانوں کو سادگی اور قناعت پسندی کا درس دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا ٹاپک تھا روزے کے حوالے سے، جس میں ہم نے روزے کی فضیلت پڑھ لی، روزے کے خاص اعمال پڑھ لیے۔ امید کرتا ہوں جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔